سورت النور. سورت النور پارے کے حساب سے 18ویں پارے میں آتی ہے. اس کی اہمیت بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سی ہمیں روایت بھی ملتی ہے جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ اپنی عورتوں کو یہ سورت سکھاؤ. یہ سب کے سیکھنے والی ہے، سب کے سمجھنے والی ہے، اور اس کو اتنا مشکل نہیں سمجھنا چاہیے اور اتنا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید اس کو پڑھنے کے بعد ہم پہ پتہ نہیں کون سے احکامات ہو جائیں گے کہ جو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے سورت کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے کوشش کریں گے کہ آرام سے ہم اس کو سمجھیں اور دعا کریں گے کہ اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور وہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمارے گھروں میں ہر وقت رہتے ہیں جن کی بے برکتی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے، اور جس کو آج کل اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں برائی بھی نہیں نظر آتی، وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی اور ہم اس کو بھی گھروں سے دور کر سکیں گے. اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھنا پڑے گا، اس کا تاریخی پس منظر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کے احکامات پڑھیں تو ہم پیچھے سے اس کو جب دہرائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. تمام صورتوں کے نام سورت کے اندر کسی خاص بات کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. سورت نور کا نام اس کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخذ کیا گیا. اس کی شان نزول جو ہے اس پہ یہ عمل متفق ہے کہ یہ سورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی. خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آتا ہے، اور وہ تمام معتبر روایت کی روح سے غزوہ بنی مستلق کے سفر میں پیش آیا تھا. لیکن اختلاف اس امر میں آیا کہ یہ غزوہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا تھا یا سن 6 میں غزوہ احزاب کے بعد. اصل واقعہ کیا ہے، اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی 2 ہی صورتوں میں آئے، ایک یہ صورت اور دوسری صورت احزاب، جس کا نزول یا اتفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا. اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہے تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان ہدایت سے ہوئی جو سورت احزاب میں وارد ہوئی، اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس صورت میں آئے. اور اگر غزوہ بنی مستلق پہلے ہوا تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورت نور سے مان کر تکمیل سورت احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے. اس طرح اس حکمت کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہے. اس غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی نالج بھی ہونی چاہیے. ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المستلق شعبان 5 ہجری میں پیش آیا، اور پھر ذی القعدہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا. اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ افک کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے جو رضی اللہ عنہا سے جو روایت مروی ہے، ان میں سے بعض حضرات سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے جھگڑے کا ذکر کرتے ہیں، اور تمام معتبر روایت کی روح سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کا انتقال غزوہ بنی قریظہ میں ہوا تھا. اس کا زمانہ واقعہ غزوہ احزاب کے متصل بعد ہے، لہذا سن 6 میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں. دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال 5 کا واقعہ اور غزوہ بنو المستلق شعبان 6 کا. اس کی تائید وہ کثیر التعداد معتبر روایت کرتی ہیں جو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے لوگوں سے مروی ہیں. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افک سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ سورت احزاب میں پائے جاتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ اس وقت حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی القعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور سورۃ احزاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جیش نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بہن کی سوکن تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے سوکن کا جو رشتہ ہے وہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ سب شہادتیں ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز مانیہ ہوتی ہے کہ واقعہ افک کے زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کی موجودگی کا ذکر آیا، مگر اس شکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے یا اس مشکل کو وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اسید بن عزیر کا، اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابقت ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، ورنہ محض سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی المصطلق اور قصہ افک کو غزوہ احزاب اور قریظہ سے پہلے کیا واقعات مان لیے جائیں تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر یہ آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب کا واقعہ اس میں پہلے پیش آنا چاہیے، حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب اور حکم حجاب احزاب اور قریظہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اس بنا پر ابن مخزوم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے بھی محمد بن اسحاق کی روایتی کو صحیح قرار دیا اور ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ باتیں تھوڑی آپ کو مشکل لگی ہوں گی، مشکل اس لیے لگتی ہیں کہ ہمیں ان غزوات کا، ان سفر کا پتہ نہیں۔ اگر آپ سیرت النبی پڑھیں، سب سے آسان کتاب سیرت النبی کی رحیق المختوم ہے، تو آپ کو یہ سارے واقعات گاہ بگاہ جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو ساری ہسٹری پتہ چلے گی، اور آپ کو سعد بن عبیدہ کا بھی پتہ چلے گا، پھر حضرت سعد بن عبیدہ اور حضرت سعد بن معاذ کی بحث و مباحثہ، جھگڑے سے مراد نعوذ باللہ کوئی ہاتھا پائی نہیں تھی، ان کا جو اختلاف رائے ہو جاتی تھی اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر جنگ یہ افک کا واقعہ، اور پھر جنگ خندق، جنگ احزاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ڈیٹیل پڑھنے کے لیے آپ کو سیرت النبی ضرور پڑھنی چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے اور نالج ہونی چاہیے تاکہ آپ ان احکامات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس لیے اگر میں ان کا پس منظر بتانے لگ جاؤں تو پھر ہماری بہت زیادہ ہی لمبے لیکچر ہو جائیں گے، پھر بھی ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے تاکہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔